السلام علیکم، ویلکم ٹو کبوتر بازی ان پاکستان۔ دوستو، میں کافی دوست مجھے فون بھی کرتے رہے اور میسیج بھی کہ کوئی انگلش میڈیسن کا کوئی نسخہ بتائیں جو سستا بھی، ظاہر ہے سستا ہوتا ہے اور آسان بھی ہوتا ہے، لیکن میں ذاتی طور پہ اسے پسند نہیں کرتا، نہ ہی کبھی میں نے لگایا۔ شاید یہ میری پہلی ویڈیو میں پہلا نسخہ ہوگا جو انگلش کا میڈیسن کا ہوگا۔ تو ویسے میرا آزمودہ ہے بہت۔ اگلے دن میں اپنی ڈائری دیکھ رہا تھا نسخوں کی، تو اس میں میری نظر کے آگے سے گزرا، تو میں نے سوچا چلے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے ویڈیو کے ذریعے۔ تو کافی پرانی مطلب یہ میرے پاس ہے نسخہ۔ تو یہ مسئلہ کہ اس وقت جب یہ میں نے لیا تھا نسخہ، جب مجھے ملا تو اس وقت تو خیر بڑا یہ اس کی اہمیت تھی، کیونکہ پتہ نہیں تھا اس کی استعمال کا اور اس کے نقصانات کا یا اس کے فائدے کا۔ تو جب اس کو استعمال کیا تو پھر اس کا پتہ چلا کہ یہ کیا چیز ہے اور اس میں کیا سلسلہ ہوتا ہے، کیونکہ اب تو خیر یہ سمجھ آ گئی ہے کہ اس میں کوئی اتنی استادی والی بات بھی نہیں ہے۔ یہ اگر میرے خیال میں کسی چھوٹے سے بچے کو بھی بتا دیا جائے تو وہ بھی اس کے ذریعے کبوتر اڑا لیتا ہے، لیکن پھر بھی چلتا ہے یہ سارا کچھ۔ انگلش بھی چلتی ہے، دیسی بھی چلتے ہیں، جتنے بھی ماشاءاللہ بڑے شوقین ہیں وہ بھی انگلش استعمال کرتے ہیں اور ساتھ دیسی بھی کرتے ہیں۔ تو یہ اس لحاظ سے ایک کبوتر پروری کا ایک حصہ سمجھ لیں اس کو، انگلش کو بھی، لیکن یہ کہ اس کا لگانے کا طریقہ ٹھیک ہونا چاہیے، اور کم از کم اگر آپ لگائیں تو آپ کا کبوتر اگر گھر آ جائے تو پھر آپ کو اس کی سنبھال کے بارے میں بھی اس کا پتہ ہونا چاہیے کہ کیسے سنبھالنا ہے۔ تو پہلی بات تو اس کی اتنی ٹینشن اس لیے نہیں ہوتی کیونکہ یہ لگانے میں بھی ماشاءاللہ بڑا آسان ہوتا ہے اور ملتا بھی آسانی سے ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت بڑا فائدہ جو میں آپ کو بتاؤں گا وہ یہ ہے کہ اس کے لگانے کے بعد آپ کو کبوتر کی سنبھال کی اتنی فکر نہیں ہوتی، کیونکہ اس میں تقریباً سمجھ لیں آپ کہ 90% یہ چانس ہوتا ہے کہ کبوتر گھر ہی نہیں آئے گا، ٹھیک ہے۔ جب آپ کبوتر اڑا دیں گے تو جب آپ کا کبوتر گھر نہیں آئے گا تو آپ کو یقیناً سنبھالنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی، اور جو بادام آپ نے بھگو کے رکھے ہوں گے کبوتر کے لیے، اس کا یہ فائدہ ہوگا کہ وہ آپ خود بھی کھا سکتے ہیں، سارا دن کی جو تھکاوٹ ہوگی وہ آپ کی دور ہو جائے گی بادام کھانے سے۔ تو اگر کبوتر گھر آ جائے تو پھر کبوتر کو سنبھالنا تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے، کیونکہ اس سے ہوتا یہ ہے کہ جو کبوتر اگر تو کوئی کبوتر آپ کا 2 بجے تک یا 3 بجے، 3 تو زیادہ ہے، 1 سے 2 بجے کے درمیان آپ لگا لیں کہ گرمی میں اگر بیٹھتا ہے تو میرا نہیں خیال کہ اس کو یہ نسخہ دینا چاہیے یا اس کبوتر کو اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس کبوتر کو میرے خیال میں آپ اگر تھوڑا سا گرم یا ٹھنڈا کریں گے تو وہ کبوتر خود 2 یا 3 گھنٹے اپنی پرواز بڑھائے گا۔ یہ ہوتا ہے اس کبوتر کے لیے جو کبوتر 10 سے 11 بجے کے درمیان بیٹھتا ہو اور اس کی جان بھی فٹ ہو، زور نہ لگا کے بیٹھے، ٹھیک ہے۔ تھوڑی بہت آپ اس کو خوراک ڈالتے رہیں، کسیں اس کی سیٹ ہو، تو یہ اس پہ آپ اگر لگائیں گے تو یہ اس کو بہت فٹ رکھے گا اور اڑائے گا۔ اگر تو موسم تھوڑا سا لچک میں آ گیا ہے، نرمی اس میں نمی آ گئی ہوا میں، پھر تو شام تک کی پرواز کا مالک ہوگا وہ کبوتر، اور اگر تھوڑی سی گرمی تیز ہے، 40 سے اوپر ہے درجہ حرارت، تو پھر اس کا تھوڑا سا خطرہ یہ ہوتا ہے کہ اگر کبوتر اوپر ڈوبا ہوا ہے تو شاید بھاگ گیا ہے، یا اگر آ گیا ہے تو پھر اس کو ذرا سنبھالنا مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کیونکہ کبوتر اڑتا ہے 11 بجے تک، تو اس کو یہ میڈیسن جو ہوتی ہے وہ اس کی پرواز سے زیادہ، کیونکہ اس کی اصل پرواز 11 بجے تک ہوتی ہے، اور میڈیسن کے ذریعے اس نے 4 بجے تک فرض کریں پرواز کی ہے، تو جب وہ آ کے بیٹھتا ہے تو اس کے جسم کا بہت زیادہ زور لگا ہوتا ہے اور وہ اپنے پاور سے یا اپنی اوقات سے زیادہ پرواز کر کے آیا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو سنبھالنا ذرا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ میرا آزمودہ ہے، میں نے اس کو آزمایا ہے، بڑا اچھا رزلٹ اس نے دیا، بلکہ اس سے ہم نے بازی بھی جیتی۔ یہ ہمارے پاس ایک جوڑا تھا، اس کا نر نیلا تھا اور مادہ جو تھی وہ بند آنکھوں کی کلسری کبوتری تھی، جسے ہم مکوئے بھی کہتے ہیں، یا بند آنکھوں کے یا کالی آنکھوں کے۔ تو وہ ہم نے جوڑا لگایا، اس کے 2 بچے نکلے، ایک چینا پٹھا بنا اور ایک کلسرا۔ تو ان دونوں کی ایک خوبی بھی تھی اور ایک ان میں خامی بھی۔ خوبی ان کی یہ تھی کہ وہ پاؤں کے بڑے پکے تھے دونوں بھائی۔ وہ ہمیں تب پتہ چلا جب ہم نے یہ ان پہ نسخہ آزمایا کہ وہ واقعی پاؤں کے بڑے پکے ہیں، اور خامی ان میں یہ تھی کہ وہ
11 11:30 سے اوپر ان کا ٹائم نہیں تھا، چاہے جتنی بھی گرمی ہو جائے یا موسم لچک میں آ جائے، انہوں نے اسی ٹائم کے آگے پیچھے 10-15 منٹ کا فرق ڈال کے کبھی 10 منٹ اوپر کبھی 10 منٹ نیچے تو بیٹھتے تھے ایسے دونوں بھائی۔ اور ایک ان میں اور جو اچھی بات تھی وہ یہ تھی کہ وہ جب صبح ان کو چھوڑتے تو وہ بند چلے جاتے تھے، جتنا بھی ٹائم انہوں نے کرنا وہ اوپر بند رہ کے کرنا، جب نکلنا تو آہستہ آہستہ پھر اپنی طے پہ آ کے ٹائم پہ آ کے بیٹھ جانا۔ اور جان ان کی بڑی فٹ تھی، ہلکی پھلکی ہم ان کی سنبھال کرتے، بلکہ اکثر ضرورت ہی نہیں پڑتی تھی، گھٹتے بیٹھتے تھے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا تھا، زور وہ لگاتے کوئی نہیں تھے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں ان کی ضرورت پڑ گئی، کبوتر کم ہو گئے تو بازی، کیونکہ اکثر ہوتا یہی ہے کہ جو کبوتر نظر میں ہوتے ہیں اور نمبروں میں ہوتے ہیں وہ بازی تک رہتے ہی نہیں، ان کو کوئی نہ کوئی مسئلہ بن جاتا ہے، یا وہ اوپر سے بھاگ جاتے ہیں، یا ان کو آندھی یا بارش لے جاتی ہے، یا وہ ویسے کچھ کوئی پرابلم بن جاتی ہے۔ اور جو ایسے پیچھے نمبروں کے کبوتر ہوتے ہیں جن کو ہم نظر میں نہیں رکھتے یا ہمارے ذہن میں ہوتا ہے کہ یار ان کی ضرورت نہیں پڑے گی، وہ اکثر بازی میں آ جاتے ہیں۔ تو اسی طرح ہمارے ساتھ بھی ہوا، وہ دونوں بھائی جو پیچھے تھے وہ دونوں بازی میں آ گئے، ٹھیک ہے جی۔ تو ایک بازی میں ہم نے ایک کبوتر اس بھائی کو چھیڑا، کیونکہ اس وقت ہماری ہٹ کی بازی تھی، یہ ایوریج والی نہیں تھی، ایک کبوتر نے جیتنا تھا۔ تو وہ اس دن موسم تھوڑا سا لچک میں تھا اور ہوا چل رہی تھی، تو وہ کبوتر بیٹھا 4 بجے کے قریب، 4 بجے سے کوئی 10 منٹ اوپر یا نیچے ہوگا، مجھے صحیح طرح یاد نہیں، کافی پرانی بات ہے۔ تو وہ جیت گیا بازی، اور اتنا اس کا یعنی اس کی طبیعت اتنی حالت ڈاؤن نہیں تھی، نارمل ڈاؤن تھی، زور لگا ہوا تھا لیکن قابل برداشت تھی۔ اس کے بعد ہم نے اگلی بازی میں جو اس کا بھائی 11 بجے بیٹھا تھا وہ اس کو چھیڑا، تو وہ بیٹھا تھا تقریباً 3 بج کے کچھ منٹوں پہ، لیکن اس دن جو ٹمپریچر تھا وہ کافی تیز تھا، دھوپ تیز تھی اور گرمی تھی، تو اس کی طبیعت کافی ڈاؤن تھی، وہ جال پہ آ کے لیٹ گیا، تو یعنی کہ وہ پاؤں پہ نہیں کھڑا ہو رہا تھا، اور اس کو پھر تھوڑا سا یعنی کہ ہمیں سنبھالا، تھوڑی دیر لگی اس کو پانی چلانے میں اور زور لگا ہوا تھا، لیکن وہ جان کی اتنی فٹ تھی، کیوں کہ انہوں نے جب سے پر پٹائی کے بعد باہر نکلے تھے اور چالو ہوئے تھے تو انہوں نے 11 ساڑھے 11 سے اوپر پرواز دی ہی نہیں۔ اور مزے کی بات یہ تھی کہ ہم ان کو چھوڑتے روز تھے، ناغہ تو تب دیتے جب ان کا زور لگتا اور ہم کہتے کہ ان کو ناغہ دیں، کوئی بادام کبھی ڈال دیے کبھی نہ ڈالے، یہ روٹین تھی ان کی۔ اور اڑانا ان کو روزانہ، کبھی ہوا میں بھی اڑ رہے ہیں، موسم خراب ہے تو پھر بھی، اگر موسم خراب ہے تو بڑے کبوتر بند کیے ہوئے ہیں کہ آج نہیں اڑانے، لیکن ان کو پھر بھی اڑایا ہوا ہے۔ تو اس وجہ سے ان میں طاقت فٹ تھی اور کسیں ان کی بنی ہوئی تھی، تو جس وجہ سے جب یہ نسخہ لگا تو انہوں نے وہ نسخے نے ان کو اٹھا کے اچھی پرواز لے دی۔ تو باقی میں ذاتی طور پہ ان کے حق میں نہیں ہوں، ان سے زیادہ تر کبوتر بھاگ جاتے ہیں اوپر سے، اور اگر کوئی نہ بھاگے تو وہ آ کے پھر سنبھالنا اس کا مشکل ہو جاتا ہے، اور اگر سنبھل جائے تو پھر آنے والے دنوں میں وہ پرواز جلدی نہیں کرتا، کم از کم زیادہ شکاریوں کے ساتھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ اس سیزن میں اڑتا ہی نہیں، اور اگر کوئی سیانہ بندہ ہے یا سمجھدار ہے تو اس نے سنبھال لیا تو پھر بھی وہ کافی ہفتہ یا 2 ہفتے کے بعد دوبارہ سیدھا ہوگا۔ تو اس لیے کوشش کریں کہ اس سے گریز کریں، دیسی چیزوں کا پانی بنائیں، دیسی چیزوں کا ٹھنڈا پانی بنائیں، گرم بنائیں، ویڈیو کافی میں نے ڈالی ہوئی ہیں، بھری پڑی ہیں، تو ان سے یہ ہوتا ہے کہ اگر کبوتر کو فائدہ نہ ہو تو نقصان بھی نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، یعنی کہ کبوتر نہ اڑے، آپ کا کبوتر مرے گا نہیں یا خراب نہیں ہوگا، تو اس کو یہ فائدہ ہے۔ اگلے دن میں نے ایک ویڈیو ڈالی تھی اپنا دیسی پرواز کی دیسی گولی، تو انڈیا سے ایک دوست ہیں، انہوں نے مجھے اس بارے میں کہا کہ جی ہم نے یہ گولی آپ کی بنائی تھی اور کبوتر کو لگائی، کبوتر 10 بجے تک تو ٹھیک اٹھتے رہے، 10 بجے کے بعد کبوتر اتنی سپیڈ میں آگے یا اتنی تیزی میں آگے کہ جیسے ان کے پیچھے کوئی باز یا کوئی ایسی چیز لگی ہوتی ہے جو جس سے ڈر کے وہ اڑتے ہیں۔ 2 یا 2.5 گھنٹے کبوتر ایسے اڑے، یعنی کہ اتنی سپیڈ میں، اور اس کے بعد کبوتر باہر فصلوں میں گر کے گھر نہیں آئے۔ تو انہوں نے پوچھا کہ بھائی اس میں کیا پرابلم تھی، یہ کیا مسئلہ بنا ہے؟ ہم نے چیزیں بھی صحیح ڈالی تھی، بالکل اچھے طریقے سے بنائی جیسے آپ نے بتایا تھا، اور چیزیں بھی 1 نمبر ڈالی۔ تو میں نے ان کو جواب دیا، میں نے کہا بھائی اس میں آپ خود چیک کریں کہ دیسی گولی ہے، اس میں کوئی چیز بھی ایسی نہیں ہے جس سے کبوتروں کے ساتھ ایسی صورتحال پیش آئے، نہ کوئی میڈیسن ہے، نہ کوئی دیسی نشہ ہے، صرف اس میں خالص ٹھنڈی چیزیں ہیں اور دیسی چیزیں ہیں، جس سے اگر چلیں کبوتر نہ بھی آپ کا اڑتا، خراب ہو جاتا، کوئی مسئلہ بنتا تو وہ گھر جلدی بیٹھ جاتا۔ لیکن یہ جو آپ بتا رہے ہیں کہ کبوتروں
انہوں نے پہلے 10 بجے تک ٹھیک اڑے ہیں، اس کے بعد سپیڈ انہوں کی تیز ہوگی، اس کے بعد وہ باہر گر گئے. تو یہ میری سمجھ میں تو نہیں ہے، یہ نہ میرے ساتھ کبھی ایسا ہوا ہے، تو یہ پتہ نہیں کیا بات ہے. اس دوست کا پھر 2 یا 1 دن یا 2 دن کے بعد پھر میسیج آیا. انہوں نے کہا بھائی جو آپ نے عرق بتایا تھا وہ ہم نے عرق نکال دیا، اس گولی میں سے دوبارہ بنائی اور دوبارہ کبوتروں کو لگائی، تو کبوتروں نے بہت فٹ پرواز کی اور بہت اچھا ٹائم کیا. تو ہمیں یہ پتہ چلا کہ یہ جو عرق تھا وہ ہمیں 2 نمبر ملا تھا، ٹھیک نہیں ملا تھا. وہ پنساری نے ہمیں 2 نمبر عرق دے دیا تھا، جس کی وجہ سے کبوتروں کے ساتھ یعنی کہ شاید وہ پتہ نہیں اس نے کوئی کیسی چیز دے دی عرق بنا کے جو کبوتروں کو اس نے ایسے باہر گرایا ہے. تو وہ کہہ رہے تھے کہ جی اب ہم انشاءاللہ عرق 1 نمبر لے کے پھر دوبارہ بنا کے پھر ٹیسٹ کریں گے. تو وہ تو اچھا ہوا کہ اس دوست نے بتا دیا ہے، اچھی بات کی، انہوں نے اپنی جو کمی رہ گئی وہ بھی انہوں نے بتائی. اور لیکن یہ ہے کہ اگر دیسی چیز سے کبوتر نہ بھی اڑے تھے لیکن وہ اس کا نقصان کم ہے. اس سے ہوتا ہے کہ اڑتا کبوتر ضرور ہے لیکن اس میں نقصان کا اندیشہ بھی ہے. پھر بھی خیر لوگ استعمال کرتے ہیں، آپ بھی کیجئے، بنائیں، چیک کریں. میرا آزمودہ ہے اور مجھے یقین ہے کہ آپ کو بھی یہ فائدہ دے گا اور آپ کو یہ کبوتروں کی پرواز کا مزہ بھی آئے گا اس میں سے. تو چیزیں آپ نوٹ کریں. ایک گولی آپ نے ایبل کی لینی ہے، یہ انڈیا میں بھی ملتی ہے، پاکستان میں بھی ایزی ملتی ہے. ایبل کی ایک گولی، بڑی الائچی پوری لے کے اس کے آپ نے 6 یا 7 بیج لے لینے ہیں. پوری الائچی نہیں ڈالنی، اندر سے بیج نکال کے وہ آپ نے استعمال کرنے ہیں. تو ایبل کو بھی اور 6 یا 7 الائچی موٹی کے بیج، ان کو آپ نے اکٹھا پیس لینا ہے، بالکل باریک پاؤڈر کر لینا ہے. پاؤڈر کرنے کے بعد آپ نے پیکٹ والا دودھ جو ہوتا ہے، جو یہ پیکنگ میں ملتا ہے بازار سے، انڈیا میں بھی ملتا ہے، پاکستان میں بھی عام ملتا ہے اور سب باہر والے سارے ملکوں سے ملتا ہے. تو وہ پیکٹ والا آپ نے اچھی کوالٹی کا کوئی دودھ لے لینا ہے. وہ دودھ لے کے آپ نے اس کو پہلے گرم کرنا ہے، ابال لینا ہے، اس کے بعد اس کو ٹھنڈا کرنا ہے دودھ کو. جب دودھ ٹھنڈا، عام ٹھنڈا، فریج میں نہیں، ویسے ٹھنڈا باہر رکھیں گے. جب وہ ٹھنڈا نارمل ہو جائے گا، اس کے اوپر سے بلائی جو آئے گی وہ اتار کے، تو اس کو آپ نے 100 cc یہ دودھ لے، اس میں یہ آپ جو میڈیسن ہے اور الائچی کے بیج ہیں اس میں اچھی طرح حل کر دیں. حل کرنے کے بعد جب آپ دیکھیں کہ بالکل اس میں مکس ہو گئے ہیں، تو اس کو جناب آپ نے کرنا کیا کہ رات کو 11 بجے یا 10 بجے، 10 بجے بھی آپ دے سکتے ہیں اپنے کبوتر کے روٹین کے مطابق، اور 11 بجے بھی دے سکتے ہیں، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو 5 cc آپ یہ دودھ لے لیں اور 5 cc سادہ پانی مکس کر کے کبوتر کو دے دیں. ٹھیک ہے جی. اس کے بعد آپ نے کبوتر کو نہیں چھیڑنا، وہ کبوتر کو روٹین کے مطابق صبح آپ کبوتر کو دیکھیں، 3 بجے دیکھیں، 4 بجے دیکھیں، 5 بجے دیکھیں. اگر آپ دیکھتے ہیں کبوتر کو پلٹانے کی ضرورت ہے، اس میں دانہ وغیرہ ہے اور کبوتر کو گرمی کا آپ کو اندازہ ہے کہ گرمی آج کافی پڑے گی، تو کبوتر کو 4 بجے یا 3:30 بجے پلٹا دیں. اچھی طرح پلٹا کے صاف کرنے کے بعد ایک بات اور آپ ذہن میں رکھیں کہ اگر آپ کبوتر کو 3 بجے پلٹائیں اور آپ نے کبوتر کو 3 بجے پلٹانے کے بعد چھوڑ دینا، اس کو کچھ نہیں کرنا. 1 گھنٹہ جب گزر جائے، 4 بج جائیں، تو آپ نے کبوتر کو 5 یا 7 cc سادہ پانی دینا ہے اور اس کے بعد پھر چھوڑ دینا ہے. پھر آپ نے کبوتر کو اڑانے کے ٹائم جو بھی آپ کا سادہ پانی جیسے آپ جتنا دیتے ہیں وہ آپ نے دے کے اس کو اڑا دینا ہے. تو آپ نے ایسے ہی کرنا ہے، کبوتر کو پلٹا کے صاف کرنا ہے. صاف کرنے کے بعد آپ نے اگر آپ دیکھیں کہ آپ کے کبوتر کے اندر دانہ مناسب ہے بالکل اور یہ اڑانے تک ہضم ہو جائے گا، یا موسم ٹھنڈا ہے، اس کے پلٹانے کی ضرورت نہیں ہے، تو پھر آپ نہ پلٹائیں. اگر گرمی تیز ہے تو پھر پلٹا لیں. اس کے بعد آپ سادہ پانی دے کے اڑائیں، تو ان شاء اللہ تعالیٰ مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو مزہ آئے گا اور کبوتر بڑی اچھی پرواز کریں گے. اور یہ آپ کوشش کریں کہ 11 سے 11:30 بجے تک جو کبوتر روٹین میں بیٹھتے ہوں اور جن کی جان فٹ ہو، یہ آپ ان کو دینا ہے. یہ جو نسخہ میں نے آزمایا تھا یہ ہائی فلائر پہ آزمایا تھا، ٹھیک ہے، اور ہائی فلائر کے بندے نے مجھے بتایا تھا. لیکن آپ اس کو چھتری والوں پہ بھی آزما کے چیک کر سکتے ہیں اور ہائی فلائر پہ. اور کوشش کریں کہ پھرتوں میں ہی آپ اس کو چیک کریں، ہلکے کبوتروں پہ لگائیں، جو کبوتر نارمل 10-11 بجے والے ہیں. اچھے کبوتروں کو نہ دیں. جب بالکل آخری مقام ہو اور بازی کا مطلب لینے دینے کے پڑ گئی ہو، تو اس وقت چلیں آپ کسی اچھے کبوتر کو بھی دے کے چھوڑ سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت پھر سمجھ لیں میدان کا وہ مارنے کا مقام ہوتا ہے اور آخری مراحل ہوتے ہیں، تو اس وقت پھر کوئی کبوتر بھی آج یہ بندہ کہتا ہے کہ چلیں یار اس کو اڑانا چاہیے. تو باقی ان شاء اللہ تعالیٰ پھر دوبارہ کسی اگلی ویڈیو میں اور کسی اچھے نسخے کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گا. تب تک کے لیے اجازت دیجیے.